چند چیزیں یہاں پر کہنا بہت ضروری ہیں۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس کا مین مقصد جو ینگ جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں آپ لوگ ہوتے ہیں، جو جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے درمیان میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی جو انتہائی قیمتی ہوتی ہے اور ذرا سی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 3 دن پہلے کا ایک واقعہ کہ ہم نے باقاعدہ باور کرایا کہ موٹر وے M2 بند ہے اور کوٹ مومن کے پاس، پنڈی بھٹیاں کے پاس ہم نے کوننگ کر دی کہ یہاں سے آگے جب تک کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس کے افسران آپ کو گرین سگنل نہ دیں، آپ یہاں سے نہ جائیے گا، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب رش زیادہ ہوا، کچھ گاڑی والے حضرات نے شور شرابہ کرنے کے بعد یہ ٹھان لی زندگی اور موت کا مسئلہ نا تو ہم خود جانیں گے، تو زبردستی انہوں نے وہ حد کراس کی اور کونے گرائیں اور وہاں سے زناٹے کے ساتھ 4-5 گاڑیاں موو کر گئیں، جن میں سے جب وہ آگے پہنچے کو 15 کلومیٹر کے بعد زوردار ایک آواز آئی اور یکے بعد دیگرے 7 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 افراد موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ بات صرف یہ کہنے کی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے بچایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑی کتاب، عظیم کتاب میں ایک آیت ہے، شاید ہم بھی اس پہ ہی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے ایک شخص کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور دوسری بات جو کوٹیشن ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا، اس لیے حسن اخلاق کا عملی مظاہرہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو موٹر پولیس کے افسران ضرور یہ کرتے ہیں۔ ان کا وتیرہ ہے کہ سلام کریں گے، کلام کریں گے، اچھی بات کہیں گے۔ چلان پیسہ کمانا نہیں ہے، تھوڑا سی میں وضاحت کر دوں، اس میں سے 1 پائی بھی موٹر پولیس کے حصے میں نہیں آتی ہے، 1 پائی بھی نہیں آتی ہے۔ تو مین مقصد صرف زندگی کو بچانے کا ہے، جو یہ وتیرہ ہم نے اٹھایا ہے۔ اور ایسے میں جو آواز آپ نے سنی، ایک گہرا تعلق اس وجہ سے ہے کہ جو شخصیت آج موجود ہیں، جو چیف گیسٹ ہیں، زندگیوں کو بچانے کے لیے ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور باقاعدہ طور پر حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب جو ہیں، انہوں نے IG موٹر وے سے رابطہ کیا، منسٹر کمیونیکیشن سے رابطہ کیا، سیکریٹری کمیونیکیشن سے رابطہ کیا، اور روڈ سیفٹی ایکٹیویٹیز کو اسلام آباد سے لے کر پورے پاکستان کر جو پھیلانے کا سہرا ہے وہ آج کے چیف گیسٹ کے سر پہ جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر فوکل پرسن تعینات کروائے ہیں کہ موٹر پولیس اپنے فوکل پرسن بتائیں کہ جہاں جہاں ہماری موٹر پولیس پشاور KP میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، ابھی ہری پور میں بھی افتتاح ہو گیا، آنے والے دنوں میں گیم چینجر CPAC ہے، اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہوگا، انٹرنیشنل لیول کی ٹریفک نے آنا ہے۔ اور ایسے میں جو نام ہم نے کمانا ہے، مہذب قوم کا شہری ہونے کا ثبوت ہم سب نے دینا ہے، اور انشاءاللہ دیں گے۔ اور وطن عزیز پاکستان میں مروجہ جو قوانین پہ ان پر عمل کر کے ہم یہ بتائیں گے قائد کا پاکستان ایسا ہوتا ہے۔ ایک خواب ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا، پاکستان بن گیا، معرض وجود میں آ گیا، اور جب پاکستان بنا پھر ایک خواب اور دیکھا، اور وہ دیکھا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور بہنوں اور عزیز اسٹوڈنٹس، آپ نے اسے شاندار بنانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے،
آج سی پیک اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے. آنے والا کل میرا ہے, آپ کا ہے, پاکستانیوں کا ہے, اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کی تعبیر ہے. دشمن کوشش کرے گا کہ آپس میں نفرتیں پھیلا کر انہیں الگ کر دیا جائے, لیکن یاد رہے, اسی لیے بابا قوم نے کہا ہے گر منتشر ہو گئے تو گر پڑو گے, اور متحد رہے تو کھڑے رہو گے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے متحد ہونے کا, مل جل کے رہنے کا. نہ کوئی سندھی ہے, نہ پنجابی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پٹھان ہے, ہم پاکستانی ہیں. اور ایسے میں کیونکہ مجھے پتا ہے وقت کم ہے, روڈ سیفٹی ایکٹیویٹی میں بتانا چاہوں گا. ہمارے چیف گیسٹ جو ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب, یہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے روڈ سیفٹی کا ایک سیشن ضرور ہوتا ہے, اور اس میں موٹیو پولیس آتی ہے ان کے پاس, اور یہاں پر کوشچن آنسر سیشن کرنے کے بعد پہلے بریفنگ ہوتی ہے, پھر کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, اور پھر ونرز کو ہم گفٹ ہیمپر بھی تقسیم کرتے ہیں, اور پھر ان کے جو اچیورز ہوتے ہیں انہیں پھر ایک بڑے فنکشن میں لے کے جاتے ہیں. اور یہ تو اسلام آباد تک ہے. اب جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ 1 سال کمپلیٹ ہوا اس کا, اور نیکسٹ فیز ہم نے یہ سوچا ہے کہ پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں گے, اور یہ انشاءاللہ نیشنل لیول تک جائے گا. اور پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو ایک پلیٹ فارم لانے کے لیے نائکن گروپ آف کالج نے بہت کام کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم سب اکٹھے مل کر فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان ہمارا ہے, پاکستان ہم سے ہے, اور ہم نے اس پاکستان کو سنوارنا ہے. چلتے چلتے آواز بارڈر تک جانی چاہیے, پاکستان, پاکستان. تھینک یو ویری مچ.